میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر۔ نماز توبہ یہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی نماز ہے، نفل نماز ہے، 2 رکعتوں پر مشتمل ہے، اور ترمذی شریف ابواب الصلاۃ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں پہ نادم اور پشیمان ہو، پھر وضو کر کے نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد پھر استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔ آپ نے پھر یہ آیت پڑھی 4 پارے کی، سورہ آل عمران، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ وہ لوگ جنہوں نے بے حیائی کا کوئی کام کیا یا اپنی جانوں پر ظلم کیا، پھر اللہ رب العزت کو یاد کیا اور اپنے گناہوں کی اس ذات سے بخشش مانگی، اور بتاؤ کون ہے گناہوں کو بخشنے والا؟ اللہ کے سوا۔ اور پھر اپنے اس عمل پر اصرار نہ کیا، حالانکہ وہ جانتے ہیں، یعنی جو کچھ انہوں نے گناہ کیا اس پہ اصرار نہیں کرتے، بار بار نہیں کرتے، پکی توبہ کرتے ہیں، اور پھر ان گناہوں کی طرف نہیں لوٹتے جن کی توبہ کر چکے۔ تو توبہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے۔ جب تک انسان گناہ کے بعد توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا رہتا ہے۔ لیکن جب بندہ گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتا، اکڑ جاتا ہے، یا دل میں ایسا گمان لاتا ہے کہ میں نے پہلے توبہ کی، اب پھر توبہ کروں، بار بار توبہ کروں، اللہ معاف نہیں کرے گا، ایسا گمان کبھی نہ لائیں۔ آپ جتنی دفعہ توبہ کریں گے، جتنی دفعہ معافی مانگیں گے، غفور الرحیم وہی ہے، وہ بخش دے گا، وہ رحم سے پیش آئے گا، اور اللہ تمہیں ایک دن ایسی ہدایت عطا فرمائے گا کہ تم گناہوں سے نفرت کرو گے اور حقیقی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اس لیے گناہ کے بعد توبہ استغفار کو، معافی کو، صلاۃ التوبہ کو کبھی نہ چھوڑنا، وہی بخشنے والا ہے۔ اس کا فرمان ہے 14واں پارہ سورۃ الحجر میں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دو میں بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ بخشش اور مہربانی کا معاملہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم۔ میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر